اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بھارت، شمال مشرق میں چین اور مغرب میں افغانستان اور ایران اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ شمالی سرحد اور شمالی علاقہ جات میں دنیا کا طویل ترین اور سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ خطہ پاکستان دنیا کے ان بہترین اور قابل دید ممالک میں سے ایک ہے جس میں قدرت نے اپنی رنگینی اور خوبصورتی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان کا شمالی علاقہ جو کشمیر، چین، تبت اور افغانستان کی سرحدوں سے جڑا ہوا ہے، قدرت کے حسین مناظر، خوبصورت وادیوں، ٹھنڈے میٹھے پانی کی آبشاروں، دنیا کے وسیع ترین برفانی علاقوں، گلیشیئرز، آسمان کو چھوتی دنیا کی بلند ترین چوٹیوں، رسوم، معاشرت میں بٹی وادیوں، وسیع جھیلوں، جفاکش اور مہمان نواز قبیلوں کی سرزمین ہے۔ اب سے کچھ عرصہ قبل تک سڑکوں کی عدم موجودگی کے باعث گلگت بلتستان کے بلند و بالا پہاڑوں کو عبور کر کے پتھریلی چٹانوں کے درمیان سے یہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اب یہاں سڑکوں کا جال سا بچھا ہوا ہے جن پر بسیں، ٹرک، جیپیں اور کاریں وغیرہ شب و روز رواں دواں نظر آتی ہیں۔ آلودگی سے پاک، صاف ستھرے موسم اور خالص خوراک کے استعمال نے یہاں کے لوگوں میں حسن و دلکشی کے رنگ بھر دیے ہیں۔ دریاؤں اور ٹھنڈے میٹھے ندی نالوں کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کی تازہ فرد بخش فضاؤں میں سیب، خوبانی، آڑو، اخروٹ، انگور، انار، بادام اور چیری کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے فروٹ پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی زیادہ تر آبادی کا انحصار زراعت پر ہے، اے ایس ایف زراعت کے شعبے کے لیے ہر کسی کو فنڈز مہیا کرتا ہے تاکہ جدید طریقے سے مہارت کے ساتھ تیزی سے اس شعبے میں ترقی کی جا سکے۔ آغا خان رورل سپورٹ پروگرام اور ایگری بزنس سپورٹ فنڈ نے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک ایم او یو سائن کیا 2007 میں۔ تو اس میں یہ کہ یہاں پہ ہم نے جو ایف ای جیز کا کمپوننٹ کہتے ہیں، مختلف فارمر انٹرپرائز گروپس ہم نے بنائے ہیں۔ تو پورے گلگت بلتستان اور چترال میں ہم نے مور دین 200 فارمر انٹرپرائز گروپس ہم نے فارم کیے۔ تو مقصد یہ تھا ہمارا کہ جو ہمارے فارمرز تھے، چونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ پنجاب کی طرح یہاں پہ یہاں کے لوگوں کے پاس، یہاں کے فارمرز کے پاس بہت زیادہ زمینیں نہیں ہے، تو یہاں پہ لوگوں کے پاس بہت چونکہ اسمال لینڈ ہولڈرز ہے، تو اس حوالے سے ان کو جو اس لینڈ سے اس کی جو میکسیمم یوٹیلائزیشن ہے، اس حوالے سے ہم نے اس پروجیکٹ میں کام کیا ہے اور موسٹلی ہم نے ویلیو ایڈیشن پہ کام کیا ہے۔ تو ہمارے اس پروجیکٹ میں خواتین کا بہت زیادہ اہم کردار رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج یہاں پہ ہنزا کے ایک گاؤں گنش میں موجود ہے۔ تو یہاں کی ایک خاتون فارمر جنہوں نے یہاں پہ ٹنل کے اندر انہوں نے آف سیزن ویجیٹیبل اور ارلی سیڈلنگ انہوں نے لگائے اور ٹمیٹو بھی انہوں نے یہاں پہ لگائے۔ تو اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ان کو کس طرح کا ان کا ایکسپیرینس رہا اور ان کو کیا فائدہ ہوا اس سے۔ اور یہ چونکہ یہ مقامی زبان بولتی ہے تو میں ان کو پھر یہ ٹرانسلیٹ کروں گا اردو میں۔ Tramis jeng to ki saks wazam trubaren, retne biski wazam saks tambandez. Dez tadnan wazam dnes yonas net yos desh sakrvite. یہ کہہ رہے کہ شروع میں ایسا تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ چونکہ یہاں پہ سردیاں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو سردیوں میں یہاں پہ ان کو فریش ویجیٹیبل یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب اے ایس ایف کے اور ایک آر ایس پی کے تعاون سے جب یہاں پہ انہوں نے ٹنل انٹروڈیوس کروایا، جو گرین ہاؤس انٹروڈیوس کروایا، تو اس کے بعد سے یہ ہے کہ یہ کہہ رہے کہ
یہ ارلی سیڈلنگ جو پنیری ہوتا ہے یہ اویلیبل ہوتا ہے، شروع میں یہ لوگ لگاتے ہیں، تو ابھی یہ باہر چونکہ اس وقت موسم اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتا ہے، تو یہ ٹنل کے اندر کنٹرول انوائرمنٹ میں وہ سیڈلنگ ہوتا ہے، تو وہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ یہاں کی کمیونٹی کو بیچتے ہیں، جس سے ان کے پاس کیش بھی آ جاتا ہے، انکم بھی یہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ پورے علاقے کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ان کا جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ اس سیزن سے تھوڑا سا ارلی آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سردیوں میں وہاں سے جب سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی مانسیرا اور ایبٹ اور ان ایریا سے یہاں پہ سبزیاں لوگ لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں، جو کہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ تو ابھی اس سے فائدہ یہ ہوا ٹنل کہ یہ آف سیزن میں بھی ویجیٹیبل جو ہے یہ لوگ یہاں پہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور مارکیٹ میں ایون یہ لوگ سیل بھی کرتے ہیں۔ ASF کا مقصد ہے کہ لوگوں کو روزگار مہیا ہو اور پاکستان میں زراعت کے شعبے کو ترقی مل سکے۔ خاص طور پر سبزیوں، پھولوں، ڈیری فارمنگ کے شعبے میں ASF بڑے بڑے کسانوں اور چھوٹے زمینداروں کو فنڈز فراہم کرتا ہے تاکہ 100% اسٹیبلشمنٹ کاسٹ حاصل کی جا سکے۔ ایگری بزنس سپورٹ فنڈ آج سے 5 سال پہلے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، اور اس کو ان فل آپریشنل ہونے میں تقریباً 6-8 ماہ لگ گئے تھے۔ اس کے بعد سے ہم نے پوری کوشش کر کے ایگری بزنس انٹرپرائزز بھی اور فارمرز کو بھی، چھوٹے فارمرز کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، فارمر انٹرپرائز گروپس بنائے ہیں ہم نے پارٹنر آرگنائزیشنز کی مدد سے، اور ان کو ہم نے نئی ٹیکنالوجیز فار دی پروڈکشن ہم نے مہیا کی ہیں، ہم نے ان کو مارکیٹنگ کے حوالے سے گرانٹس دی ہیں، ہم نے ان کو اویئرنیس دی ہے کہ اپنی وہ ویلیو ایڈیشن کیسے کر سکتے ہیں، نئی ہم نے کراپس ان کو بتائی ہیں۔ آپ اس کی مثال سمجھ لیجئے، بلوچستان میں گلیڈیولس کبھی بھی نہیں گرو کیا گیا تھا، وہاں پہ ہم نے بہت سارے فارمرز کو گلیڈیولس کی پروڈکشن کے لیے ٹریننگ دی ہے، وہ بلب مہیا کیے گئے ہیں جس کی مدد سے وہ گلیڈیولس گرو کر سکے، اور پھر انہوں نے اس کی مارکیٹنگ کی ہے کراچی تک، اور پہلے سال میں 1 ملین سے زائد انہوں نے گلیڈیولس فلاورز انہوں نے مارکیٹ کیے ہیں کراچی کی مارکیٹ میں، اور وہ اس حوالے سے اب وہ اس راہ پہ لگ گئے ہیں، ایک نئی راہ، ایک نیا سورس آف انکم ان کو مل گیا ہے، اور یہ انکم ان کو ایک ایوریج انکم سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن یہ کئی گنا زیادہ انکم لینے کے لیے شروع میں ان کو انویسٹمنٹ زیادہ کرنا پڑتی ہے کسی کو بھی، تو وہ جو زیادہ انویسٹمنٹ ریکوائرڈ تھی اور جو وہ والے کسان نہیں کر سکتے تھے، وہ ASF نے اپنی سپورٹ میں ان کو مہیا کر دی۔ اس طرح سے ہم نے ان کو ایک نئے ٹرینڈ کے مطابق کام کرنے کے لیے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اور اب وہ اس راہ پہ چل پڑے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ سولر ڈرائرز بنا رہے ہیں، اسی طرح سے یہ لوگ مارکیٹنگ میں کافی آگے آ گئے ہیں، اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گرانٹس تو تھوڑی ہیں، لیکن اس کی مدد سے ہم نے ملک میں ایک اویئرنیس پیدا کر دی ہے، اور یہ جو اویئرنیس ہے یہ انشاءاللہ ملک کو بہت آگے اور بہت جلد آگے لے کے جائے گی۔ دیہی علاقوں میں کسانوں کے گروپ بنائے جاتے ہیں اور مختلف رورل سپورٹ پروگرام NGOز کی مدد سے زراعت کے شعبے میں ترقی کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح شمالی علاقہ جات کا کسان بھی ملک کی پیداوار میں اضافے اور زراعت کی ترقی کے لیے اپنی محنت اور جان فشانی سے
दिन रात मसरूफ़ अमल है। दिलकश फलों और खुश्क मेवाजात की दुनिया में अनोखे जायके और ख़वास के हामिल फल होने की बिना पर शुमाली इलाका जात दुनिया में पाकिस्तान के तमाम पहाड़ी इलाकों की निस्बत कहीं ज़्यादा जायका और खुशबू रखते हैं। पाकिस्तान के दूर दराज इलाके होने की वजह से शुमाली इलाका जात के फलों का एक बड़ा हिस्सा मंडियों तक पहुंचने से पहले ही बागों में ज़ाया हो जाता है। शुरू में हमारे यहाँ मौसमी हालात की वजह से काफ़ी हमें जो है ना मुश्किलात सामने पेश आते थे। ये एसएफ के ताउन से ये एक प्रोजेक्ट हमें मिला, जिसकी वजह से हमारे फसल बिलखुसूस खुबानी का फसल जो यहाँ पर ज़ाया होता था, अक्सर जो है ना बारिशों की वजह से ख़राब होते थे। अभी वही टनल की वजह से जो है ना हमारे काफ़ी हमारे नुकसानात होने से अब बच गए। अभी अल्लाह का शुक्र है, जिसकी वजह से जो है ना हम मार्केट में एक बेहतरीन तरीके से आगे चल रहे हैं और मार्केट में ठीक ठाक जो है ना हमें कामयाबी मिली है। और खुबानी का ये होता था कि अक्सर जो है ना मौसमी हालात से जो है ना ये ख़राब हो जाता था, और साथ में जो है ना ये जो है ना बाहर से एक्सपोर्ट करते थे, जिसके लिए जो है ना ये ख़राब होने की वजह से जो है ना एक्सपोर्ट माल नहीं होता था। तो अभी ये अल्लाह का शुक्र है, इसकी वजह से जो है ना अभी हम माल जो है ना एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे मुल्कों में, और दूसरे लोग बाहर से जो ना बाहर जो आके जो हमारे ये प्रोजेक्ट देख के बड़े मुतमईन होते हैं। ताहम एएसएफ ने अपने किसान की मुश्किलात को जानते हुए इन्हें मुकामी रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए तरबियतें और फंड्स मुहैया किए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फलों को महफूज बनाकर ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें और अपनी महारत और टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकें। हमारे जो मेन थीम है कि सोशल डेवलपमेंट है, यहाँ के लोगों को अवेयरनेस देना है। इसके लिए हमने एक प्रिंसिपल्स को लेके यहाँ आया था। वो प्रिंसिपल्स ये है कि लोगों को मुनज़्ज़म करना, उनकी सेविंग्स बढ़ाना, चाहे वो नेचुरल सेविंग्स हो चाहे वो उनकी डोमेस्टिक सेविंग हो, और इसके अलावा उनकी फिर इस्तिताअत कार में इजाफा करना, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। ये हमारा मेन काम है। और उसके तहत हमने यहाँ पे विलेज ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। सिर्फ बल्तिस्तान में इस वक्त 1500 जो है वो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस और वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो मेन काम हम करते आए हैं यहाँ पे, एक तो हमने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की यहाँ के लोगों की, और दूसरा यहाँ पे छोटे छोटे जो कम्युनिटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको हमने डेवलप किया, उनको हमने कहीं ख़राब है तो उनको ठीक करवाया, नए इनिशिएट किए। और तकरीबन 1500 हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी इनिशिएट कर चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। खुबानी शुमाली इलाका जात में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाला फल है और ज़मींदार की आमदनी का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसकी पैदावार तकरीबन 1 लाख टन है। जब ये हमने एप्रिकॉट ड्राइंग पे ज़्यादा काम किया यहाँ पे, तो फिर मुख्तलिफ डोनर्स ने हमारी इस सिलसिले में सपोर्ट करनी शुरू की। तो पिछले चंद सालों में एएसएफ ने भी इसी शोबे में हमारी मदद की और फार्मर्स को हमारे थ्रू बेसिकली फार्मर्स की मदद की, जिसमें एप्रिकॉट को ड्राई करने के लिए डिहाइड्रेशन प्लांट्स बनाए। वो डिहाइड्रेशन प्लांट्स जो है वो मल्टीपर्पज़ के हैं। एक तो इसमें एप्रिकॉट भी ड्राई हो सकता है और सर्दियों में फिर उसमें सीडलिंग्स पैदा की जा सकती है, ताकि वो फिर मज़ीद आगे जाके उसमें जब सीज़न आता है तो वो प्लांट्स जो है वो प्लांट कर सके और कब्ल वक्त उनको वेजिटेबल्स मुहैया हो जाती है। ग्रीन हाउसेस बनाए, जैसे मैंने पहले भी कहा था। एक तो होता है सोलर हाउसेस जिसमें एप्रिकॉट ड्राई की जाती है, एक होता है ग्रीन हाउसेस जिसमें सीडलिंग्स पैदा की जाती हैं। तो इस सिलसिले में एएसएफ ने काफ़ी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मदद की और अभी भी वो चल रहा है, लोग बना रहे हैं। और इससे न सिर्फ लोगों की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, बल्कि ओवरऑल इस रीजन की इकनॉमी में काफ़ी तब्दीली आई। अब एक एप्रिकॉट अगर आप देखें, इस टेक्निक से पहले ग्रीन हाउसेस या जो डिहाइड्रेशन प्लांट है, उससे पहले लोग अपने तरीके से सुखाते थे, इन ट्रेडिशनल तरीके से पत्थरों पे लगाया, छतों पे लगाया, तो वो जो ब्लैक हो जाता था उसमें मिट्टी पड़ जाती थी, तो उसकी कीमत जो है वो हार्डली 5 रुपये 10 रुपये पर किलो होता था। जब से ये टेक्निक आया डिहाइड्रेशन वाला, इस वक्त कम से कम जो कीमत है वो 60 रुपये है। यानी जो सबसे लो क्वालिटी का एप्रिकॉट है वो 60 रुपये का है, जो बेस्ट क्वालिटी का है वो 150 200, बल्कि अब तो हमने एक्सपोर्ट भी शुरू किया है। यानी हमारे फार्मर्स ने, जब मैं कहता हूँ हम, इससे मुराद है कि हमारे फार्मर्स एक्सपोर्ट भी शुरू किया है और इस वक्त यूके मार्केट जाती है एप्रिकॉट्स,
تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ یہاں کے نہ صرف لوگوں میں ذاتی طور پہ بلکہ پورے اکانومی میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اگر مناسب طریقے سے ان کی نگہداشت کی جائے تو علاقے کی اقتصادی حالت بڑی حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ خوبانی کو ٹرے میں رکھنے کے بعد ٹریز کو ڈی ہائیڈریشن ٹنل میں رکھیں تاکہ خوبانی خشک ہو جائے۔ خوبانی اچھی طرح خشک ہو جانے کے بعد خوبانی سے بھرے ہوئے ٹریز کو سلفرنگ ٹینٹ میں رکھ دیں۔ سلفرنگ ٹینٹ کا ڈھانچہ لکڑی یا لوہے کا فریم ہوتا ہے جس میں ٹریز کا درمیانی فاصلہ کم از کم 4 انچ ہوتا ہے۔ اگر فریم نہ ہو تو ایک ٹرے کے اوپر دوسری ٹرے رکھی جا سکتی ہے۔ سلفرنگ کے بعد خوبانی کو ڈی ہائیڈریشن ٹنل میں منتقل کریں۔ اس کے بعد خشک خوبانی ٹنل سے نکال لیں اور محفوظ جگہ پر بیچنے کے لیے رکھیں۔ ASF کی تعاون سے ہمیں یہ ٹرین ملا ہے جس سے ہمارے پھل فروٹ جو ضائع ہوتے تھے بارشوں اور ان کی وجہ سے خراب ہوتے تھے، اس طریقے کی وجہ سے ہمارے وہ پھل فروٹ بچ گئے ہیں اور اس سے ہماری مطلب آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں پاکستان کے شمالی علاقوں کے پھلوں کو ذائقے کے لحاظ سے منفرد حیثیت حاصل ہے، اس لیے ان تازہ پھلوں کو روایتی طریقے سے ہٹ کر جدید طریقے سے تیار کر کے مقامی مارکیٹ سے دگنا قیمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ادارہ جدید طریقے کو زمینداروں تک منتقل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ASF نے ہمارے لیے گرین ہاؤس اور ٹمیٹو پیسٹ کے لیے فنڈنگ کیا ہوا ہے، اور پہلے ہم جو ہے ٹائم پہ اپنا یہ جو سبزیاں ہیں وہ ٹائم پہ ہمیں میسر نہیں ہوتی تھی، ان کی پنیری جو ہے جب سے گرین ہاؤس بنا ہے، جب سے ASF نے ہمیں فنڈنگ کیا ہے تو اس کے بعد سے ہمیں کوئی ابھی مسئلہ نہیں ہے، ٹائم پہ ہم پنیری ہماری تیار ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ٹمیٹوز کا سیزن جب کلوز ہوتا ہے، اس کی پرائس جب لو ہو جاتی ہے تو ہم اس سے اپنے تنظیم لیول پہ ہم پیسٹ بنا کے ٹمیٹو پیسٹ بنا کے ہم اس کو بیچتے ہیں۔ اوشک انداز میں تقریباً 9 تنظیمات ہیں، 9 تنظیمات ایک خواتین کو ملا کے ہم نے یہ ایسوسیشن جو بنایا خواتین کے لیے ایگریکلچر کے حوالے سے ہم زیادہ تر کام کرتے ہیں۔ اس میں ہم لوگ گرین ہاؤس کے حوالے سے سب سے زیادہ پہلے تو ہم لوگ سبزی کے حوالے سے نادر کے خواتین جو بہت پیچھے تھے، کیونکہ پنجاب میں پنیری جب تیار ہوتی تو پھر ہمارے پاس پنیری آتا تھا، تو پھر ہم اس کے طرف دیکھ کر پنیری ہم لوگ ہمارا ٹماٹر جو ہے بازار میں لیٹ سے چلا جاتا تھا۔ تو ASF کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ٹائم پہ ہمارے لیے گرین ہاؤس ہمارے لیے بنائے ہیں۔ ابھی تو ہم لوگ پنجاب سے گرین ہاؤس پنیری لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تقریباً ایون گلگت بلتستان کے لیے ہم لوگ خواتین پورے نادر ایریا کے لیے ہم لوگ پنیری سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جولائی اگست میں ہمارا نادر ایریا کا ٹماٹر تیار ہوتا تھا گرین ہاؤس سے پہلے، ابھی تو 25 جون کو ہمارے ٹماٹر جو ہے مارکیٹ میں جا رہا ہے۔ ٹماٹر اپنی بھرپور غذائیت کی وجہ سے سبزیوں میں اہم مقام رکھتا ہے۔ پہلے تو ہم لوگ سادہ طریقے سے اپنا سادہ ہی ٹماٹر تھے، سمپل سادہ، مطلب نادر ایریا کا ایک ٹماٹر تھا جو بازار میں بکتا ہی نہیں تھا، اس کا ویلیو ہی نہیں تھی، جو 2 روپے کا بکتا تھا۔ تو ASF نے ہمارے لیے یہ تھی، ان لوگوں نے ہمارے ٹریننگ کا بھی سسٹم ارینج کیا، اور بیج کے حوالے سے ہائیبریڈ کا جو بیج تھا ASF والوں نے ہمارے لیے سپورٹ کیا، کیونکہ مارکیٹ کا ریٹ جو سے 40 45 50 تھا، کیونکہ ہمارا دیسی لوکل نادر ایریا کا ٹماٹر جو تھا پہلے ہم لوگ جو کاشت کر رہے تھے وہ 2 روپے زیادہ 3 روپے پہ بکتا تھا۔ وہ جاتے جاتے راستے میں وہ کیونکہ نرم ہے، وہ دیسی ٹماٹر جو نرم ہے وہ خراب ہوتے اور مارکیٹ میں لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے۔ تربیت یافتہ کسان اور زراعت کی ترقی سے ملک خوشحال ہوگا۔ کسان خوشحال ہوگا تو اس سے ملک کی اقتصادی حالت پر بھی مجموعی طور پر اچھا اثر پڑے گا۔